نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ صف سے آیا مقدسہ نمبر 6 اور 7 دو تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، اور جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں ان سے اللہ تعالی ہم سب کو لعنتی نبیوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ایک آیا مقدسہ ایک ایسی آیا مقدسہ ہے، جو بھی نیا نبی اٹھتا ہے نا وہ اس آیا مقدسہ کو اپنے حق میں کہتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں، اس سے مراد میں ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے، اس کے سیاق و سباق کیا ہیں. صرف اس کا نا مفہوم یا ترجمہ جاننے کے بعد احمد قادیانی وہ بھونکنے لگا کہ اس سے مراد میں ہوں. آگے نذیر کا بیٹا، ارائی کا بیٹا ادیب نذیر یا عدیل نذیر، جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہلاتا ہے، احمد اس لیے اس آیا مقدسہ کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی احمد نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا. اب دونوں الفاظ کو جوڑ کر نام بنا لیا احمد عیسیٰ. وہ بھی کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں، اور اس کے قاعدے قوانین کو کسی کو بھی نہیں پتا، نہ مرزائیوں کو پتا اور نہ جو جھوٹے نبی ہو رہے ہیں ان کو پتا. آج ہم اس کی ذرا گرامر اور اس کی ترکیب نحوی اور اس کی صرف جانیں گے کہ صرف کیا کہتی ہے، اس کی نحو کیا کہتی ہے، یہ تھوڑا سا جانیں گے اور پھر جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجیں گے. چلو ہم آیا مقدسہ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اس سے مراد بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے. خطاب کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام.
اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں اپنے قوم والوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے جاننے والوں جو اس کے امتی جاننے والے ہیں ان سب کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا، تمام جہان کی طرف نہیں. یہ اس خاصہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا. باقی جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے رسول بنائے، کائنات کے لیے یا کائنات کے رسول بنائے، تمام عالمین کے رسول بنائے، تمام مخلوق کے رسول بنائے، جانور، درند، پرند سب کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے بھی اور حیوانوں، پرندوں، جانوروں کے لیے بھی، جتنی بھی مخلوقات ہیں کافۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجے سب. اب یہاں بات ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو قرآن مجید میں رکھ چھوڑا تاکہ نبی علیہ السلام کی امت بھی جانے کہ پہلے نبی بھی نبی علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے آئے. اور علم آج کل کے نبیوں کا اتنا زیادہ ہے. احمد عیسیٰ کا وہ دیکھ لو، احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ عاد بھی نبی تھا. عاد اور سمود جو ہے نافرمان قومیں، قوم عاد، قوم سمود، دونوں نافرمان قومیں جو عاد کے فلٹر سے نکلے وہ بھی خاتم النبیین ہوتا ہے. یہ احمد عیسیٰ کو علم اتنا ہے. احمد عیسیٰ کے ماننے والے تو ہوئے جیل، جس کو وہ نبی مانتے ہیں اس کا بھی علم اتنا ہے، اس کا علم بھی اتنا زیادہ علم ہے کہ جس کی انتہا نہیں. چلو بہرحال باقی باتیں بعد میں کرتے رہیں گے. یہ تو علم جانتے ہیں، اتنا علم رکھتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ اذکروا ہے لفظ کے اذکروا ہے. وذکروا لفظ وذکروا نا کہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا بھی وہاں آتا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو. اب لام زبر لا علیحدہ کر دیں یا واو زبر وا علیحدہ کر دیں تو آگے اذکروا لفظ بنتا ہے. اور احمد عیسیٰ اتنا علم رکھتا ہے، کتنی کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا لفظ اذکروا ہے یا اذکروا ہے. یہ ہے علم. اسی طرح مرزائی جتنے مربی وغیرہ، ان کو سیدھا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. اتریاق القلوب والے کو دیکھ لو،
مولویوں کے خلاف بڑے بھونکتے ہیں، بہت بھونکتے ہیں، بہت زیادہ بھونکتے ہیں، لیکن لفظ نحمدہ ونصلی وہ جتنی بار پڑھتا ہے نحمدہ خطبہ سن لو. اور نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بھونکنے سے نہیں چوکتے، بڑا بھونکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا نا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. آپ جو قرآن پاک کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف بھونکے وہ پکا حرام زادہ ہے. اسی طرح ان کے نبی غلام قادیان، جھوٹے نبی، لعنتی نبی، مردود نبی، وہ کہتا ہے کہ میں علیحدہ شریعت لے کر آیا ہوں، قرآن پاک میری منہ کی باتیں ہیں، شرع میری برہان احمدیہ ہے، براہین احمدیہ وہ اس کی شرع ہے. اب ایسی شرع لے کر آئے ہیں اور یہ سارے زبردستی اس کو نبی علیہ السلام کی شرع کے تابع سمجھتے ہیں، زبردستی بنا رہے ہیں. وہ کہتا ہے میری اپنی شریعت ہے، میں کسی شریعت کے تابع نہیں. اور یہ زبردستی بناتے ہیں تاکہ مسلمان ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ غلام قادیانی جو شرع مصطفیٰ ہے اس کے تابع ہے، نئی شریعت لے کر نہیں آیا. مروزی نبی ہے، عروضی نبی ہے، فسوڑی نبی ہے. فسوڑیاں پا کے بہ جاتے، یعنی فسوڑی ڈالتے ہیں، پھڈا ڈالتے ہیں، باقی نبی کوئی نہیں. یہ پکی بات ہے. لیکن اب تو انہوں نے مان لیا، باقاعدہ ایک مذہب ڈکلیئر کر لیا. اب ہم چونکہ بات پھر لمبی ہونا ہو جائے، اس آیا مقدسہ کو ہم نے نحوی ترکیب کے ساتھ دیکھنا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے 650 سال پہلے اپنی امت کو خطاب کر رہے ہیں. وہ خطاب اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ رکھا، وہ محفوظ رکھا. اگر درمیان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں پھر یہ خوشخبری ان کی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، اور مرزائی آج تک جھوٹ بول رہے ہیں. پکی بات، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام احمد ہوگا. اب اپنا نام زبردستی کوئی غلام احمد سے احمد بنا لے، یا ادیب نذیر سے کوئی احمد عیسیٰ بنا لے، تو یہ پیشین گوئی ان کی نہیں بن سکتی. کیونکہ نبی کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے، اور نبی علیہ السلام کا احمد بھی نام مانتے، احمد بھی ہے. جب یہ مانتے ہیں تو گرامر کے اصول سے بھی وہی نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ثابت ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو وہی آئے. لہذا کوئی آگے
نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا کر کے اس آیا کو دلیل بنائے تو اس کے منہ پہ بھی 100 جوتے مارنے چاہیے، 100 جوتے۔ پھر کہتے ہیں جی مرزائیوں کو مارنا نہیں چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ ایک طرف تو تم مان رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک نبی کی خوشخبری ہے، من بعد اسمہ یاتی، لفظ یاتی آئے گا وہ ایک، یاتی واحد مذکر غائب فعل مضارع، یاتی۔ خیر ان کو تو ایسا پتہ ہی نہیں نا، پیچھے سے چلتے ہیں، پیچھے یا بنی اسرائیل سے، یا مقدسہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، یا بنی اسرائیل لذکروا، اور علیحدہ پڑھے تو یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کون ہیں؟ یہودی جو اس وقت موجود تھے، اور انہی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہی میں یوسف علیہ السلام آئے، انہی میں حضرت یعقوب علیہ السلام آئے۔ یہ سارے بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ رسول ادھر سے آتے گئے، داؤد علیہ السلام بھی انہی میں سے آئے، سلیمان علیہ السلام بھی انہی میں سے آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی انہی سے آئے۔ اب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے انہی میں سے انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی، من بعد اسمہ احمد، خطاب فرما کے، یا حروف ندا ہے، بنی اسرائیل کو اکٹھا کر کے واعظ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں اور بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، الیکم۔ آگے خوشخبری ہے، مصدقا لما بین یدی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، یہ بھی خبر ہے، اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ من التورات، تورات میں سے، یعنی تورات کا علم جو تمہارے پاس ہے، کتاب تورات جو ہے تمہارے پاس، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور مبشر ہوں، بشارت دینے والا ہوں۔ یدیہ، ایسے کہتے ہیں کہ جیسے سامنے کوئی چیز ہو، سامنے چیز کو یدیہ کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہاتھ بھی ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی تورات۔ مبشر، خوشخبری دینے والا۔ بے رسولی، رسول واحد ہے، بے رسول ان ہو گیا، آمد عیسیٰ جتنا مرضی زور لگائے، ایک جمع کا صیغہ نہیں، رسول ان آئے، رسول ان آئے، یا رسولون آئے، یہ واحد ہی ہیں، یہ الفاظ واحد ہی ہیں۔ اور خوشخبری دینے والا ہوں، سنانے والا ہوں ایسے رسول کی، با کا معنی کی، بے رسول، ایک رسول ایسے کی، یاتی آئے گا وہ ایک، واحد مذکر غائب فعل مضارع، باب ضربا یضرب، عطا یاتی، عطا یاتی آئے گا۔
اتا یاتی آئے گا وہ ایک. اب رسول ان ہو گیا نا، یہ علم ہے احمد عیسیٰ کا، یہ جمع ہو گیا. وہ خدا کا خوف کر لو یار، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تمہیں تو بالکل ہی عقل نہیں. بے رسول ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں. من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. فعل مضارع، یہ اسی کا میں پتہ چل گیا. آنے والے رسول کی خوشخبری دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام. اب وہ آ گیا. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ فلما جاءہم، قرآن پاک پہلے ہو گیا، 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام پر اترا. اللہ نے فرمایا کہ جب وہ آ گیا، اب احمد عیسیٰ اور غلام قادیانی 1400 سال گزرنے کے بعد ان کے وجود نے زمین کو پلید کر دیا، تو یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری خوشخبری تھی. اللہ کہہ رہا ہے وہ آ گیا. فلما جاءہم، جب وہ آ گیا، پس وہ آ گیا، ماضی کا صیغہ، آ گیا، آ گیا. بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ وہ آ گیا. اب آنے والا کا تو ذکر ہی ختم ہو گیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آنا تھا وہی آنا تھا، وہ آ گیا. اب بعد کی خوشخبری تو بند ہو گئی. لہذا انتہائی درجے کے کمینے، انتہائی درجے کے خبیث ترین، انتہائی درجے کے ذلیل ترین یہ لوگ ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے فلما جاءہم، جب وہ آ گیا. اب اللہ کو بھی جھوٹا کرنے والے، جھوٹا کہنے والے، جھوٹا کرنے والے کون ہیں؟ مرزائی، احمد عیسیٰ کے ماننے والے. اللہ کہہ رہا ہے بس وہ آ گیا. جب وہ آ گیا، سبحان اللہ، فلما، بس جب وہ آ گیا، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. تو کون آیا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہ آئے تھے، خوشخبری پوری ہو گئی. قالوا، اب وہ کہنے لگے، کہا انہوں نے، اس وقت کے کافروں، یہودیوں، بنی اسرائیل نے، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے مل کے، سارے کے سارے کافروں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. قرآن پاک کی عبارات، قرآن پاک سننا، سن کے مائل ہونا، یہ تو کھلا جادو ہے. ھذا سحر مبین، ھذا سحر مبین. آپ 1400 سال بعد کیسے آیا یہ کوئی نہیں پتا. یہ مرزائی کہتے ہیں، صرف گرامر یہی کہہ رہی ہے. فلما جاء ماضی کا صیغہ، ماضی میں آ گیا. ہم، ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، بت پرستوں کے پاس، جب وہ آ گیا، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. قالوا، کہا انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کھلا جادو ہے. آگے رب تعالیٰ نے پھر فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، افطرا باندھے، بہتان باندھے. علی اللہ الکذبہ،
جھوٹا بہتان، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اللہ بلاتا ہے ان کو اسلام کی طرف۔ اسلام، اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے، اللہ بلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی بلاتے، داعی ہیں، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے داعی ہیں آقا علیہ السلام بھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ان کو بلاتا ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ سارے ظالم ہیں، یہودی، عیسائی، مرزائی، یہ سارے ظالم ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور اپنی بات کو منوا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کو جب جھوٹا کہہ دیا تو رسول اللہ تو اس کی مخلوق ہے، ان کے لیے رسول اللہ کو جھوٹا کہنا تو کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا آ گیا ہے، یہ کہتے نہیں جی اب ہمارا کانا یہ ہو، اس سے مراد یہ ہے، ادھر احمد ہی سے بولتا ہے، کہتا ہے اس سے مراد میں ہوں۔ نہ ان کے ساتھ یا ان کے پاس یا ان کے اوپر کوئی اس کا نحوی کرینہ ہے اور نہ کوئی صرفی کرینہ ہے، ان کی طرف کوئی کرینہ نہیں، کوئی اشارہ نہیں، صرف اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ بھی ہے اور کرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، اور اللہ نے تصدیق فرما دی۔ دوسری جگہ سورہ صافات میں فلما جاءہم بالبینات، وہاں ہے فلما جاء وقد جاء، وہ آ گیا، وصدق المرسلین۔ اب آیا مقدسہ ذہن سے میں نکل گئی، میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ غلطی خواہ غلطی جو ہے نا ہو جاتی ہے، تو غلطی جب قرآن پاک ہے پڑھا تو دیکھ کے اس کی تصحیح کر لیں۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ آ گیا، بل جاء بالحق، حق کے ساتھ آ گیا، وصدق المرسلین، اس رسول نے، اس نبی نے رسولوں کی تصدیق بھی فرما دی۔ اب تصدیق کن کی فرمائی جاتی ہے؟ جو پہلے ہیں، بعد میں آنے والے جھوٹے لعین مردود ہیں ان کی تصدیق بھی نہیں، یہ بالکل انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان جھوٹوں کی تائید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ہتھ کنڈے جو ہیں، ان کی منافقت جو ہے اس سے ہوشیار رہا کرو، بچے کرو۔ یہ انتہائی غلیظ ترین لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام سے وابستگی نصیب فرمائے اور اسلام کے ساتھ محبت الفت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآخر الجزاء وما علینا